الرحمن الرحیم کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے بھائی ارسلان ساجد صاحب ہیں، ان کے اوپر کچھ الزامات تھے فیس بک پر فیک آئی ڈی سے، تو ان کی تردید کے حوالے سے اور ان کے یہاں رشتہ دار بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام خصوصاً انٹرنیشنل ختم نبوت کے سربراہ مفتی صاحب الرحمان سوادی صاحب اور ضلع ایبٹ آباد کے مسئول وفاق المدارس کے مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء کرام اور بالخصوص انہی علاقے کے ذمہ دار مسجد کے امام و خطیب یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں اسی تفصیل کے لیے حضرت کو ارسلان ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ان پر یہ الزامات لگے ہیں فیک آئی ڈی سے، تو وہ اپنے ان الزامات کی تفصیل بتا کر خود ساری تفصیل ان کے سامنے آگاہ کر دیں۔ ارسلان ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کا وہ کرتا ہوں کہ میرے خلاف جو پوسٹر لگی تھی کہ میں قادیانیوں کا ایجنٹ ہوں ایبٹ آباد میں، تو یہ کافی عرصے سے لگ رہی تھی جس کی تردید میں نے پہلے بھی کی ہے اور میں ابھی بھی کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اور میری فیملی اور میری پوری نسل الحمدللہ ہماری قادیانیوں پہ لعنت بھیجتی ہے، اور میں قادیانیوں کے جو ایجنٹ ہیں ان پہ بھی لعنت بھیجتی ہے، اور الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان، ہماری مال، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے سب قربان ہیں۔ اور میں اس چیز کی بہت مذمت کرتا ہوں۔ پچھلے 2-3 مہینے سے میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ، میری فیملی بہت ہی زیادہ ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی اس حوالے سے، لیکن میں نے ایک پروسیس کے تھرو ایف آئی اے جو ہمارے کام بالا ہیں ان کے تھرو میں گیا ہوں اس چیز کو اپنے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ سب نے بڑی وہ ہیلپ کی ہے، تو میں انشاءاللہ پوری امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ جلد سے جلد گرفتار ہوگا، اور جس طرح میں اور میری فیملی اس مشکل ٹائم میں گزری ہے، تو میں چاہتا ہوں کوئی بندہ اس چیز پہ آئندہ کبھی نہ گزرے جس طرح کہ فضول قسم کے الزامات فیس بک پہ لگائے جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ ٹارچر تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ کام بالا سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو جلد سے جلد وہ کریں، اور فیس بک پہ تاکہ کوئی اور فیملی اور ہماری، میں اس چیز کی پھر تردید کرتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کا، میری پوری فیملی کا، کسی کا بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں آج علماء کرام بھی ہمارے جو محلے کے خطیب صاحب ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس ہم نے سبق پڑھا ہے، پچھلے 15-20 سال سے ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے ہزارے کے خطیب صاحب ہیں مولانا صاحب الرحمان صاحب، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما، مقامی علماء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میں مولانا صاحب الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو میرے حوالے سے تصدیق کی ہے اور اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ یہاں جو محلے کی جامع مسجد ہے، جامع مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کا میں عرصہ 14-15 سال سے خطیب ہوں، امام ہوں۔ یہ بھائی میں قاری محمد امجد اس مسجد کا یعنی جامع مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطیب اور امام ہوں۔ ارسلان اور ان کا بھائی حسنین اور ان کے والد صاحب ساجد صاحب اور ان کی بہنیں یہ میرے پاس سبق پڑھتے رہے ہیں، میرے مقتدی ہیں، اور یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور ان کی بہن کا مشیرہ کا میں نے نکاح پڑھا ہے، نماز جنازہ اور نکاح ان کے میں پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے اچھی طرح سے ان کے بارے میں تحقیق ہے کہ یہ پکے سچے اور سنی مسلمان ہیں، قادیانیت کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ کسی قسم کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کے یہ ایجنٹ ہیں۔ یہ جس کسی نے بھی الزام لگایا ہے بالکل غلط الزام لگایا ہے، اس کی یہ خود بھی تردید کر رہے ہیں، اور یہ مرزا پر لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، اور جسے انہوں نے اپنے بیان میں کہہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ جس مسئلے میں یہ تمام حضرات آج تشریف لائے ہیں، وفاق المدارس العربیہ ضلع ایبٹ آباد کے مسئول مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا وقار احمد صاحب، مولانا اخلاق احمد قریشی صاحب، مولانا فیضان خان صاحب اور مولانا قاری امجد صاحب جو اس علاقے کے مقامی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، تو
تو باقی ارسلان ساجد نے اپنی مختصر سی وضاحتی بیان میں آپ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا اور تردیدی بیان بھی جاری کر دیا ہے. ایک دو چند باتیں میں عرض کر کے اس کے بعد مولانا حبیب الرحمان صاحب انشاءاللہ اس موضوع پہ مختصر گفتگو فرمائیں گے. اسی طرح جماعت اسلامی کے جو ارسلان ساجد کے رشتہ دار بھی قریبی ہے جواد بھائی، وہ بھی تشریف فرما ہے، دیگر ان کے رشتہ دار. تو عام عوام کے لیے یہ میسج ہے اس موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین رکھنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا تو اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو خاص کر پھر ہر مسلمان کو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر خاص کر مذہبی لوگوں کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ حساس اور نازک مسئلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے ایک عاشق رسول کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کے لیے اور غلام کے لیے، امتی کے لیے اس سے حساس مسئلہ کہ جس کے لیے مسلمانوں کی اور ہماری جانیں اور ہماری اولادوں کی جانیں، عزیز و اقارب کی جانیں قربان کرنا ہم اپنی زندگی کا معراج سمجھتے ہیں. وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. الحمدللہ ایک عام سا مسلمان بھی ہوگا لیکن اس موضوع پر وہ کوئی کمزوری دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے. تو اسی حساس مسئلے میں چونکہ فیس بک جو ہے آج کل سوشل میڈیا یہ جہاں پہ کچھ معلومات دیتی ہے وہاں پر زیادہ فتنوں کا باعث بھی بنتی ہے اور بنی ہے. اسی طرح یہ ارسلان ساجد کے ساتھ جو مسئلہ ہوا، الحمدللہ یہ اس علاقے کا بیٹا ہے، اس علاقے میں پلا بڑا ہے، انہی گلیوں میں، یہ لوکل علاقہ ہے جوگنی نواز شہر کے قریب اور اسی علاقے کے قوم اور نسل سے تعلق رکھنے والا ہے. تو اس کے ساتھ بھی یہ ایک مسئلہ ہوا ہے فیک آئی ڈی سے. اب معلوم نہیں ہے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، یہ مذموم حرکت کی ہے. تو ایک مسلمان کو ذہنی ٹارچر یا صدمہ دینے کے لیے اس سے زیادہ بڑی کوئی حرکت اور خطرناک نہیں ہو سکتی ہے. قتل کر دیا، گولی مار دی، وہ ایک دفعہ کی تکلیف ہوگی لیکن یہ بہت حساس مسئلہ ہے. تو ایک میسج تو میرا عام عوام اور مسلمانوں کے لیے کہ خدا را کہ سوشل میڈیا پہ یہاں تک علماء نے لکھے اگر کوئی مذہبی اور حدیث بھی آ جائے اس کو بھی آگے شیئر نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس میں احتیاط. تو پھر ایسے مسئلے پر تو بہت احتیاط ہونی چاہیے کہ کسی نے آئی ڈی پر کچھ لگا دیا اور لوگوں نے یقین کر لیا یا اس کو آگے شیئر کرنے لگ گئے تو یہ بھی اس گناہ میں جو ہے وہ نادانستہ طور پر شریک ہو گئے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے. تو یہ حساس مسئلہ ہے. بہرحال یہ ارسلان ساجد میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یقیناً ہر شخص جو ہے وہ اپنے دل و دماغ کو سامنے رکھ کے کہ اگر کسی کے ساتھ ایک شخص سنی ہو، پکا مسلمان ہو اور ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا اقرار دل و جان سے کرے اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے جو منکر ہیں، مرزائی ہے، قادیانی ہے، ٹھیک ہے، ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور انہیں وہ مرتد اور کافر سمجھتا ہے دل و جان سے. ایسے شخص پہ اگر یہ الزام لگ جائے تو اس کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوگی. تو عوام سے بھی التماس ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایسی خبر ہو تو اس کو آگے شیئر نہ کرے بلکہ اس کی تردید کرے اور تحقیق ہونی چاہیے. اور بہت بڑے فتنے کا اور حساس اور نازک مسئلہ ہے. لہذا ارسلان ساجد نے اس نشست کا اہتمام کیا، علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں اور ان نے اپنا وضاحتی اور تردیدی بیان جاری کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شریعت اور محبت اور عقیدہ ختم نبوت پر اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر جو ہے دنیا میں قائم رکھے اور اسی عقیدے پر اگر ہماری موت آئے تو اسی عقیدے پر قائم و دائم رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا حبیب الرحمان صاحب یہ بھائی جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں اپنے بات کے، ارسلان ملک کے قریبی رشتہ دار بھی وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ. دو چند باتیں وہ بھی وضاحتی جو ہے جاری کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ارسلان ساجد کے گھر پہ آیا تھا. یہ پچھلے کچھ عرصے سے ارسلان ساجد، قاسم ضیاء، رمیز ضیاء، ہماری ایک بہن ہے، اس کے خلاف پوسٹیں لگ رہی ہیں قادیانیت کے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں خود ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں کیونکہ میرا خود خاندان ہے یہ، تو اگر میں مذہبی جماعت سے ہوں، ہم لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت پہ
کامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جو ختم نبوت پہ اگر اس کے ایمان میں تھوڑا سا بھی شک ہو. تو الحمدللہ میں ارسلان ساجد، قاسم ضیاء، رمیز ضیاء اور ہماری ایک بہن ہے صوفیہ ضیاء، ان کی ایک وائف ہے بابی، ان پہ میں گواہی دیتا ہوں. مولانا حضرات کو، یہ تمام حضرات کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ گواہی دیتا ہوں اور ذمہ داری سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ سنی مسلمان ہیں، ان کا ختم نبوت پہ کامل یقین ہے اور مرزا غلام احمد قادیانیت پہ یہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم سب لعنت بھیجتے ہیں اس پہ. تو اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی بھی بات ہو، پتہ کرنی ہو، تو میں ایبٹ آباد شہر میں موجود ہوتا ہوں. مفتی سیف الرحمان صاحب موجود ہوتے ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب موجود ہوتے ہیں. اگر کسی کو بھی یہ فیس بک پہ اس طرح کی پوسٹ نظر آتی ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم سے رابطہ کریں. ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہم لوگ دیں گے. بہت خوب، بہت خوب. اس کے بعد ضلع ایبٹ آباد وفاق المدارس العربیہ کے مسئول حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع پر وہ بھی مختصر اپنے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جگنی میں ایک گھر کی بیٹھک میں کثیر تعداد میں مقامی علماء کرام اور انٹرنیشنل خطب نبوت کے سربراہ حضرت مولانا سیف الرحمان سواتی صاحب اور دیگر احباب کی موجودگی میں یہاں ہماری نشست کا اہتمام ہوا. مجھے صرف اتنا رات کو بتایا گیا کہ حساس معاملہ ہے، اس میں آپ نے کل آنا ہے. یہاں آ کر دن کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی حساسیت کی نوعیت یہ ہے کہ ایک ہمارے مسلمان بھائی جناب ارسلان صاحب کے خلاف ایک سوشل میڈیا میں اس طرح کی خبر گردش کر رہی ہے اور کوئی فیک خبر بار بار لگا رہا ہے، جس میں ان پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ قادیانیت کے ایجنٹ کا ان پہ الزام لگا رہا ہے. یہاں آ کر علماء کرام نے، ہم نے، ان کے دیگر جو رشتہ دار تھے جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے بھی تھا، بعض ایسے رشتہ دار تھے جو دیگر ہماری جماعت مذہبی جماعتوں کے ساتھ بالخصوص جماعت اسلامی کے یہاں کے عام آباد صاحب موجود تھے، دیگر ان کے رشتہ دار موجود تھے. ان سے ہم نے تحقیق کی تو ان کی تحقیق سے یہی صورتحال ہم تمام علماء پر واضح ہوئی کہ ان کا اس قادیانیت یا اس کے ایجنٹ ہونے سے دور کا تعلق نہیں، بلکہ جو ہم نے یہاں پر آ کر مشاہدہ کیا وہ مشاہدہ یہ کیا کہ ارسلان صاحب، ان کے بھائی، ان کے والد صاحب کو جو کرک اور انتہائی جو ان کو تکلیف پہنچی ہے، وہ اس تکلیف سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، خطب نبوت پر یہ کامل یقین رکھتے ہیں. یہ خاندان ایک مذہبی خاندان ہے اور کسی دشمنی کی بنا پر یا کسی اور بنا پر اس طرح کی فیک خبریں لگائی جا رہی ہیں. لہٰذا تمام جو مسلمان ہیں جن تک یہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ہم اپنی تحقیق میں اس بات پر پہنچے ہیں کہ ان کو ایک سچا مسلمان، خطب نبوت پر یقین کرنے والا مسلمان اور ان کے پورے خاندان کو اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت پر یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں. اور یہ الزام جو ان پر لگایا گیا ہے وہ سراسر غلط اور بددیانتی پر مبنی ہے، بلکہ دشمنی پر مبنی ہے. ہمارے ملک کے ایسے ادارے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں اس موقع پر کہ ایسے فیک خبروں کو وہ فوراً اس تک رسائی کریں تاکہ خواہ مخواہ اس کو ایشو بنا کر بیرونی دنیا کے اندر ایک غلط قسم کا میسج نہ جائے کہ مسلمان بلا کسی تحقیق کی کسی پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ایسی فیک خبروں کی ہم بھرپور تردید کرتے ہیں اور ایسی فیک خبروں کو آگے نہ پھیلایا جائے بلکہ ان کی فوراً تردید کی جائے. اللہ جل شانہ ہم سب سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما تسلیما. یا کریم اللہ تم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان والی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتیں پیدا فرما. خطب نبوت پر جتنا کامل یقین ہے اس پہ مزید پختگی پیدا فرما. تمام ایمان والوں کو اللہ خطب نبوت کے اس عقیدے پر اللہ جو ہے ان کو آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اور دین کے دشمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور تمام لعنتیوں سے اللہ
تو تمام اہل ایمان کو، اسلام کو، ہماری اسلامی ممالک کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جو ایک مسئلے اور تنازع میں ہمارا بیٹھنا ہوا، اس کی جو تفصیل سے تحقیق کی، ان مسلمانوں کا جو ہم نے درد دیکھا، ان کا جو غم دیکھا، ان کی جو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی، اے اللہ اس محبت کو، اس درد کو، اس ختم نبوت پر جو ان کا یقین ہے اس پر مزید اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو آگے سے آگے بڑھا دے یا ارحم الراحمین۔ اور ایسی فیک خبریں لگا کر مسلمانوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیرونی آقاؤں کو جو غلط پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے تمام ناپاک جسموں سے، ایسے ناپاک ارادے رکھنے والوں سے اللہ اور ان کی شر سے تو ہم سب کو محفوظ فرما۔ سبحان کریم والا، یہاں اتنی کثیر تعداد میں علماء کرام آئے، ان کا آنا قبول فرما۔ بالخصوص انٹرنیشنل ختم نبوت کے سربراہ حضرت مولانا سیف رحمان سواتی صاحب، جماعت اسلامی کے جناب بھائی جواد صاحب، اور ان کے دیگر جو دوست احباب اور ان کے جو علماء اور ان کے رشتہ دار اور مقامی جتنے یہاں نڑیاں کے علماء، یہاں کے علماء کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تو سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر واحسنک اللہ جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔